الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام، اپنے میزبان محمد وقاص شاہد کا محبت و برا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، کائنات کا تمام تر حسن اور جمال ابد الآباد تک آفتاب رسالت کے جلووں کی خیرات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ انہوں نے حالت ایمان میں آقائے محتشم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ انہیں ان فضاؤں میں جو تاجدار کائنات کے انفاس پاک سے معطر تھی، اس فضا میں سانس لینے کا موقع میسر آیا۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی تک صلح حدیبیہ تک مسلمان نہیں ہوئے، تو وہ آقا علیہ السلام کے پاس آئے تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام سے وارفتگی کا عالم، محبت کا عالم، الفت کا عالم، ہمدردی کا عالم، رحمت و نعمت کا عالم اور برکت و خیرات کا عالم یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے پانی سے وضو فرما رہے ہوتے تو صحابہ کرام کے عشق اور محبت کی لازوال مثال دنیا نے دیکھی کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے وضو کا گرنے والا پانی صحابہ کرام نیچے نہ گرنے دیتے اور آگے لپک لپک کر اپنے ہاتھوں میں جمع کر لیتے، اور کوئی اسے پی جاتا اور کوئی اسے اپنے چہروں پر مل لیتا اور کوئی اسے اپنے جسم اطہر پر مل لیتا۔ تو سامعین، ناظرین، جب حضرت عروہ بن مسعود انہوں نے دیکھا تو واپس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آج جن انسانوں کو میں دیکھ کر آیا ہوں، میں نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں جو تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، جو ادب بجا لاتے ہیں، لیکن آج جس بادشاہ یعنی آقا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آیا ہوں۔ ان کے جو اصحاب ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ بڑے بڑے آقاؤں کو دیکھا ہے، بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ ان کے سامنے جب ان کے خادم، ان کے ساتھی، ان کے صحابی کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے حد درجہ ادب اور تعظیم بجا لاتے ہیں، لیکن جیسے ہی پس پردہ جاتے ہیں تو اپنے جو آقا ہے ان کی بدخوئیاں کرنے لگتے ہیں اور ان کے ظلم اور ستم کی جو مثالیں ہیں وہ واضح کرنے لگتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، آج جن لوگوں کو میں دیکھ کر آیا ہوں، حضرت عروہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ پیٹھ پیچھے بھی آقا علیہ السلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور ہر شخص تلوار کے آگے اپنی گردن کر کے بیٹھا ہے۔ میرے آقا حکم فرمائیں اور ابھی ہم اللہ کی حضور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ چار طبقے اللہ رب العزت نے گنوائے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائے گا اور پھر وہ ان چار طبقات میں سے ہوگا، یا وہ صدیقین میں سے، یا شہداء میں سے، یا انبیاء میں سے، یا صلحاء میں سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور پریشان حال ہیں، مفلوق الحال ہیں، چہرے پر رنگ اڑا اڑا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور ان کا چہرہ اقدس دیکھ کر جان گئے کہ کوئی پریشانی ضرور ہے۔ جی کیا پریشانی ہے؟ یا رسول اللہ، ایک سوال دراز کرنا چاہتا ہوں۔ جی پوچھئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اجازت مرحمت فرما رہے ہیں۔ اب صحابی رسول آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ہم پورے دن کے تھکے ہوئے جب آتے ہیں گھر میں تو ہمیں گھروں میں بھی سکون نہیں ملتا جب تک آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت نہ کر لیں۔ آپ کے چہرہ اقدس کی ایک نگاہ دیکھتے ہیں تو ہمارے سارے دکھ، درد، پریشانیاں، مصیبتیں، آلام سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آج تو آپ ہمارے اندر موجود ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں اور سرور حاصل کرتا ہوں، لذت حاصل کرتا ہوں، فرحت حاصل کرتا ہوں۔ بروز محشر جب آپ جنت میں ہوں گے، ہم بھی جنت میں
میں ہوں گے اور انبیاء کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہوگا، تو وہاں پر ہم آپ کے دیدار سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سن لو قیامت تک آنے والوں کہ جو اللہ کی اطاعت میں لگ گیا، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگ گیا، تو پھر وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ اس دنیا میں محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے نہایت واجب القدر واجب الاحترام شخصیت محترم جناب مولانا محمد اصغر تمیمی صاحب، جمعیت علماء اسلام کے ضلعی رہنما ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ کو وائس ٹوڈے کی سکرین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ سر۔ آج کا جیسا کہ علامہ صاحب موضوع صحابہ کرام اور عشق مصطفیٰ، کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام پر، جیسے میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت مقدسہ بھی تلاوت کی اور اس سے صحابہ کرام کی تعریف بھی آ گئی، مزید میں آپ سے صحابی کہتے کسے ہیں، چونکہ یہ پورا موضوع ہوگا تو پتہ چل جائے ہم کن کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال ہوگا، صحابی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں وائس ٹوڈے چینل کا اور ان کی پوری ٹیم کا، بالخصوص ہمارے جو میزبان ہیں بھائی محمد وقاص شاہد صاحب کا، جزاک اللہ، جنہوں نے ہماری ناظرین سے ملاقات کروائی۔ میں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ صحابی ایک بہت بڑی نسبت کا نام ہے، بے شک، اور وہ نسبت ان کو حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابی کی تعریفات کچھ کی گئی ہیں، لیکن جامع تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے بحالت اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، صحیح، اور اور پھر ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ واہ واہ، کیونکہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، پھر کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جو نابینا ہیں، جی جی، اس لیے میں وہ تعریف کر رہا ہوں جو جامع ہو، صحیح صحیح، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، جی، پھر ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ واہ سبحان اللہ، تو ظاہر ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن سب کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، لیکن جو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں ان کا اس طرح حساب اور ترازو نہیں ہوگا، ان کو محض نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سبحان اللہ، سبحان ان کی بخشش، وہ تو اللہ دنیا میں بھی انہیں خوشخبریاں دے چکے ہیں۔ تو تعریف جو ہے یہ جامع اور معنی ہے۔ زبردست ہو گیا، یعنی اس میں دو چیزیں آ گئی، پہلی یہ آ گئی کہ آقا علیہ السلام کو دیکھا ہو اور حضور پر ایمان بھی لائے ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ اسی ایمان پر ان کی وفات بھی ہوئی، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی شامل حال ہوئے تھے جو درمیان میں چھوڑ کے چلے، ہم ان کو صحابی نہیں کہہ سکتے، جی، خاتمے میں اعتبار ہے، جی صحیح، خاتمہ جو ہے وہ لازم ہے۔ تو ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں تعریف فرمائی، صحابی اسے کہیں گے جو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں حضور علیہ السلام کی زیارت بھی کی ہو اور حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لائے ہوں، اور پھر فقط ایمان نہ ہو بلکہ مرتے دم تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا علم بھی بلند کیا ہو۔ اچھا، قرآن کریم فرقان حمید میں علامہ صاحب اللہ رب العزت نے ایک آیہ مقدسہ فرمائی، بڑی مشہور ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب یہ جو کون ہے یہ، جن سے اب کیا شان ہوگی ان کی؟ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بات نہیں ہے کہ میں کہوں یا آپ کہیں یا کوئی بڑا بندہ کہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، اگر اللہ فرما دے کہ میں ان سے راضی ہوں تو اس سے بڑی اور پیاری بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے، یہ کن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے؟ ایک تو میں اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال ضرور کروں گا کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جی، اور وہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، جی، اب رضا کسے کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک تو یہ ہے کہ ماں اگر بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، جی، یا روپیہ پیسہ دیتی ہے، وہ خوش ہیں، یہ بھی ایک رضا ہے، لیکن اگر وہ تھپڑ مارتی ہے تو بھی وہ ماں کی گود نہیں چھوڑتا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، دوڑتا اسی گود کی طرف ہے، اصل اس کو رضا کہتے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان چاہے مشکل حالات چاہے آسان حالات، ہر حال میں اللہ کی رضا پر وہ راضی تھے۔ ٹھیک ہے، اور میں یہ بھی آپ کو عرض کر دوں جی، کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی مقام مزید میں اپنی جب زیارت کروائیں گے اور پھر پوچھیں گے اہل جنت سے کہ کسی نعمت کی کمی ہے اس کو میں پورا کر دوں، جی، تو
تو اہل جنت عرض کریں گے یا اللہ جنت میں داخلہ ہی بڑی بات ہے، اور کیا مانگیں؟ واہ واہ واہ. فرمایا نہیں، ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے، اور آخری نعمت جو ہے نا وہ میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی. صحیح ہے. تو وہ کیا نعمت ہے؟ فرمایا ایک تو میں اپنا دیدار کرواؤں گا، واہ سبحان اللہ. اور دوسرا میں آپ کو آج اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ پر ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جس کو قرآن پاک نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. ہاں 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 ہاں. واہ 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 واہ. تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو سب سے آخر میں دینی ہے وہ صحابہ کرام کو آپ نے دنیا میں عطا فرما دی. واہ واہ واہ. کیا کہنے. اس کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، واہ جی. کہ اللہ نے دنیا میں ان کو اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے. یعنی ہمیں بھی اللہ کی وہی رضا حاصل ہوگی. بالکل. لیکن اس کے لیے ہمیں شاید پہلے عذاب سے بھی گزرنا پڑے، اپنے اعمال کا حساب بھی دینا پڑے. سب کچھ ہے. قانون تو یہی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے تقاضا ہے بالکل اس کا ہے جی. اس کی اللہ رحمت اس سے جو ہمیں ہے. بچائیں جی. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی شان کا عالم یہ ہے کہ انہیں اس دنیا میں ہی اللہ رب العزت نے خوشخبری سنا دی کہ میں جو ہے وہ آپ سے راضی ہوں. سبحان اللہ. اسی اسنا میں ایک اور آیہ مقدسہ قرآن کریم فرقان حمید کی آمینو کما آمن الناس، یہ بھی بڑی پڑھی جاتی ہے، اور اس میں جو ارشاد فرمایا ایمان لے جیسا کہ لوگ ایمان لائے. اب یہاں پر یہ جو ناس کے لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ ہاں جی، اب یہی بات سمجھنے کی ہے. ظاہر ہے کہ جب قرآن پاک اتر رہا تھا جی، یہ آیت بھی تو اسی وقت اتری ہے بالکل، اور قرآن اس وقت تک اترتا رہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے دنیا میں. جب آپ کا وصال ہو گیا تو وہی بھی بند ہو گئی. بالکل. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو اس وقت جو مخاطبین اولین تھے وہ صحابہ کرام ہی تھے. صحیح. تو الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بجائے اس کے کہ ایمان کی تفصیلات بتاتے کہ اس طرح لاؤ اس طرح لاؤ، ایک معیار بتا دیا کہ ایسے ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ لائے. جیسے صحابہ لائے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں. اگر کسی نے اپنے ایمان کو کسی کسوٹی پر پرکھنا ہو وہ صحابہ کرام کے ایمان پر پرکھے. اگر ان سے ملتا ہے تو ٹھیک، اگر نہ مشکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کا معیار قرار دیا اس آیت میں. سبحان اللہ. یہ وہ جو آمن الناس ہیں جی، یہ وہ لوگ صحابہ کرام مراد. صحابہ کرام آمینو، ایسے ایمان لانا ہے جیسے صحابہ کرام. اس لیے صحابہ کرام کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں کو یوں کہو کونو مثلنا، بس ہم جیسے ہو جاؤ. صحیح ہے. تو صحابہ کرام بالکل حضور علیہ السلام کی اطاعت گزار چونکہ ان کو اللہ تعالی نے فرما دیا کہ یہ معیار ہے. واہ. تو جب اللہ نے ایک معیار فرما دیا تو اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیسے ہو جاؤ. ہاں، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا. ہاں، بہت خوبصورت انداز میں صحابی کی تعریف اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمینو کما آمن الناس، اس کا فلسفہ جو ہے آپ بتا رہے تھے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کی جو تعریف فرما رہے تھے. اور کتنی بڑی شان ہے صحابہ کرام کے لیے کہ اللہ رب العزت قرآن میں یہ فرما رہا ہے. دو چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی اس میں یہ آیا آمن الناس، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی اور در پہ بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں. راہ ہدایت چاہیے، صراط مستقیم چاہیے، سیدھا رستہ چاہیے. تو پھر آؤ صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کی معیت میں، حضور علیہ السلام کی سنگت میں انہوں نے دن رات شب و روز جنگیں اور غزوات اور سفر حضر سب کچھ حضور علیہ السلام کی معیت میں گزارا. تو ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام روح اسلام. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام، اور آج کا ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ مولانا محمد اصغر تمیمی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ سے چونکہ ہم نے صحابی اور صحابی کی تعریف اور قرآن کریم سے جو ان کی شان اور عظمت ہے اس حوالے سے گفتگو کی. جو ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام اور عشق مصطفیٰ. اب آپ مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، آپ ان کا مجھے ایسا عمل بتائیں گے جو عشق مصطفیٰ پر کمال دلالت کرتا ہو. جی، ایک تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تمام صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے انہوں نے دلیل مانگی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو بغیر دلیل مانگے اسلام لے آئے. سبحان. اور آپ کی دعوت کو قبول فرمایا.
اور اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور جب واپس آئے اور آپ نے بیان کیا کہ میں مختصر عرصے میں یہاں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصیٰ گیا، انبیاء کی امامت کرائی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ایسے عرش بیت المعمور، اللہ سے ہم کلامی، پھر تھوڑے لمحے میں واپس بھی آ گیا۔ تو اب ابو جہل نے کہا اب اس سے بڑا موقع کوئی نہیں کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ صحیح۔ تو آگے ان کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مل گئے، تو اس نے کہا یہی تھے نا کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو کہیں نہ کہیں جھوٹا ثابت، ہاں جی کوشش میں رہتے تھے۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا جی ایک شخص ایسے ایسے کہتا ہے کہ میں نے اتنے لمحے میں اتنا سفر کیا فلاں فلاں، تو یہ ہو سکتا ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ پہلے یہ بتاؤ کہتا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہی جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہ تو معمولی بات ہے، ہم نے اس سے بڑی بڑی باتیں ان کی مانی ہوئی ہیں، ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہم نے عالم برزخ نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، ان کے کہنے پر مان رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ تو سچ کہتے ہیں۔ تو اسی کو کسی نے کہا کہ یہ ہے ابو جہل اور ابو بکر میں فرق۔ ابو جہل وہ ہے جس نے زبان رسالت سے سنا اور نہیں مانا، ابو بکر وہ ہے جس نے ابو جہل سے سنا اور تصدیق کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لے آئے تو انہوں نے اب پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا کام کیا ہے؟ فرمایا وہی جو میرا کام ہے وہی آپ کا کام۔ صحیح۔ چنانچہ وہ ایک دن بیت اللہ میں دعوت اسلام دینے لگ گئے اور اسی دوران کفار آ کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ صحیح۔ کیونکہ اس وقت ابتدا تھی، ان کا غلبہ تھا، مشکلات کا دور تھا، تو اتنا ظلم تشدد کیا کہ آپ خون و خون ہو گئے، صحیح، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ان کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے جس بال مبارک کو ہاتھ لگاتے اکھڑا ہوا لگتا تھا، ہائے ہائے۔ اور شام کے وقت ہوش آیا، ان کی والدہ اوپر پریشان ہے، ماں کی محبت تو اپنی ہوتی۔ صحیح۔ تو انہوں نے جب سہارے سے لوگوں نے اٹھایا تو سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ ہائے ہائے، ما فعل برسول، ما فعل، اور پھر میرے آقا کیسے؟ جی میرے آقا کیسے؟ تو ماں جو تھی انہوں نے کہا بیٹا اتنے وقت آپ بے ہوش رہے، پانی پی لو، کچھ لقمے کھا لو۔ کہا نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، نہ کچھ پیوں گا۔ چنانچہ سہارے سے آپ کو لے گئے دربار رسالت میں، اور آپ کو پتہ چلا تو آپ 2 قدم آگے چل کر آ گئے اور آپ نے ان کو گلے سے لگایا۔ جب گلے سے لگایا تو ساری تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا غار ثور کے اندر ہجرت کے سفر میں ان کو سانپ نے ڈس لیا ایڑی پر، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے خوبصورت لکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک صدیق کی گود میں ایسے تھا کأن القرآن یفتح فی الرحل، جیسے قرآن رحل میں کھلا ہوا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ وہ سانپ کے ڈسنے، ہمیں تو آپ کوئی بچھو بھیڑ بھی ڈس لے تو ہم کتنے بے چین ہو جاتے، بالکل اسی طرح، مگر وہ ہلے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے، اور آپ کے آنسو، آپ کے چہرے انور، آنسو بھی قیمتی، چہرہ بھی قیمتی۔ اور آپ نے پھر پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی سانپ نے ڈس لیا، تو آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی ایڑی پہ لگایا تو تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ ہے عشق صحابہ کرام کا، ایک طرف برکت کا عالم ہے اور ایک طرف عشق کا عالم۔ سبحان اللہ۔ یہ سانپ بھی ڈس لیتا ہے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت خوبصورت مثال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مبارکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس جتنے بھی مصیبتیں اور مسائل اور مشکلات تھے، ان میں جو ساتھی تھے اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے بھی تھے، جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ سارے کچھ نہ کچھ کہہ کر پوچھ کر دیکھ کر مسلمان ہوتے، حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ تھے جو بلا کسی قسم کی دلیل کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی نماز ہے اور زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر ہے۔ ناظرین، آقا کریم علیہ السلام اپنے مرض وصال کے موقع پر 3 دن تک اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہ لائے، تو آقا کریم علیہ السلام کی دیدار کے لیے وہ نگاہیں جو ہر وقت ہر لمحہ تڑپتی رہتی تھی، تڑپا کرتی تھی، تو ایک جھلک کو وہ سارے جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں کہ کہیں حضور علیہ السلام کا ایک لمحے کے لیے دیدار میسر آ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایام وصال میں
جب نماز کی امامت کے فرائض حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول آپ کے سپرد حضور علیہ السلام نے کیے تو ایک مرتبہ پیر کے روز صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر کی اقتداء میں حسب معمول نماز میں شریک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر افاقہ کیا تو افاقہ محسوس کرتے ہوئے طبیعت مبارکہ سنبھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب میں جو روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف کی بھی ہے، مسلم شریف کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، احمد بن حنبل کی ہے، ابن حبان کی ہے، عبد الرزاق کی ہے، نسائی کی ہے، سنن کبریٰ، اور اتنی کثیر تعداد میں کتب نے اس محبت اور عشق کے واقعہ کو لکھا ہے کہ فرماتے ہیں فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الینا وہو قائم، دیکھا کہ میرے جتنے بھی جانثاران مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وہ سارے لائن میں کھڑے ہیں اور میرے آقا انہیں کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور پھر حضرت انس فرما رہے ہیں کان وجہہ ورقۃ مصحف، جب ہم نے نماز کی حالت میں چہرہ مقدسہ، چہرہ مبارک، چہرہ مصطفیٰ، چہرہ آقا دو عالم نور مجسم شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ورقۃ مصحف قرآن کریم فرقان حمید کے اوراق کی ہم زیارت کر رہے ہوں۔ اور پھر اس چیز کو دیکھ کر کے نماز کی حالت ہے، عجیب واقعہ ہے، 15 کتابیں اس کو ذکر کر رہی ہیں حدیث مبارکہ کی، بخاری و مسلم متفق علیہ، کہ آقا کریم علیہ السلام کی صحابہ کرام زیارت کر رہے ہیں اور ایسا کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کریم کا ورق ہو، اس کی زیارت ہو۔ پھر آگے فرمایا ثم تبسم، پھر آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا، اپنے جو صحابہ کرام تھے ان کو دیکھ کر مسکرائے اور صحابہ حضور کو دیکھ کر مسکرائے۔ وہی بات ہے جو آپ نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کی گود میں ہے تو کیا فرمایا، ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ریل کے اندر ریل میں قرآن جو ہے وہ کھلا ہوا ہے، اور یہ بھی وہی بات ہے ورقۃ مصحف۔ سبحان اللہ، یہ عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا۔ اسی طرح یہ حضرت ابو بکر صدیق کے کثیر تعداد میں واقعات ہیں، اور خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کی مثال آپ دیں گے ہمیں اور حضور علیہ السلام کا جو عشق ہے اس حوالے سے۔ ہاں جی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سارے مرید مصطفیٰ تھے، وہ مراد مصطفیٰ۔ واہ 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 واہ، حضور کی خواہش پہ تشریف ہیں، سب جو ہیں وہ آپ وسلم کے پاس آئے ہیں، عمر کو لایا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق دیکھیے، جب وہ عمرہ کرنے تشریف لے گئے بیت اللہ شریف میں تو حجر اسود کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور اس کو جا کے خطاب کیا کہ انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، صحیح، لیکن چومتا اس لیے ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے۔ سبحان اللہ، واہ، وہ ادائے مصطفیٰ ہے، وہ ادائے مصطفیٰ ہے، اس کو میں ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کو چوما، لہذا میں بھی چوم رہا ہوں۔ صحیح۔ اور آپ واقعہ مشہور ہے کہ منافق کا اور ایک مسلمان کا، جی جی، جنہوں نے ایک یہودی اور ایک منافق کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے فیصلہ کرانے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق کی روشنی میں فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہودی نے یہ سمجھا کہ حضرت عمر تو کفار کے بڑے خلاف ہیں، صحیح، اس نے منافق نے سمجھا، لہٰذا اس نے کہا نہیں ہم عمر کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، وہ چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو یہودی نے پہلے سارا قصہ سنا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے پھر تصدیق بھی کر لی، دوسرے جو بغیر مسلمان تھا، جی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھیں میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ گھر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے اور اس کا سر قلم کر دیا۔ واہ 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 واہ، کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ اس کے حق میں یہی۔ ہائے ہائے ہائے، واہ، ادب دیکھیے، احترام دیکھیے، ہاں جی، عشق بھی دیکھیے، عشق دیکھیں، محبت، جو لفظ آپ استعمال کریں کمال۔ بالکل، کہ آپ وسلم کے فیصلہ جب ہو گیا پھر کسی کو کیا اختیار ہے۔ واہ، حالانکہ وہ فاروق ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی پھر تائید کر دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کو اپنے باہمی جھگڑوں میں فیصل نہ مانے، سبحان اللہ، اور دل و جان سے اس کو تسلیم نہ کرے۔ واہ واہ واہ، تو یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
اچھا یہ ابھی ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، پھر اسی طرح کا حضرت عمر فاروق سے بھی ایک غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام کچھ مال مانگ رہے ہیں، بالکل اس پہ تھوڑی سی روشنی۔ جیش عسرہ کہا گیا قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، کہ سب سے تنگی والا غزوہ تھا، صحیح، دور دراز کا سفر اور ایک سپر طاقت سے مقابلہ، اللہ اللہ اللہ، اور ادھر جو تھے باغات تیار تھے، صحیح، تو اس وقت نفیر عام کا حکم دیا گیا کہ سب نے چلنا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی مال کی، انفاق فی سبیل اللہ کی، صحیح۔ تو آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ ہمیشہ صدیق بڑھ جاتے ہیں، آج میں بڑھوں گا، واہ واہ واہ، لہٰذا وہ گھر کا آدھا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ، آپ نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہ آدھا لائے ہوں، آدھا آپ پیچھے چھوڑا ہے گھر میں، گھر والوں کے لیے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، تو آپ نے پوچھا صدیق کیا لائے ہو، کیا چھوڑا ہے؟ کہا جی آپ نے لانے کا کہا، چھوڑنے کا تو کہا ہی نہیں۔ ہاں سبحان اللہ، واہ واہ، میں نے تو گھر کا سارا مال آپ کے قدموں میں رکھ دیا، حتیٰ کہ دیوار پہ ہاتھ مارا، کچھ سوئی وغیرہ کیل تھا وہ بھی لے آیا، ہائے ہائے کیا عشق، اور گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، نام چھوڑا، یہی کافی ہے، یہی کافی ہے مجھے، سبحان بس اللہ، آپ کے حکم پر سب کچھ لوٹا دیا۔ اور ویسے بھی بڑے تاجر تھے وہ، لیکن جب اسلام میں آئے تو انہوں نے اپنے خزانے کے جو منہ ہے وہ کھول دیے اسلام کی خدمت کے لیے۔ سبحان اللہ، جب بھی حکم ہوا مسجد نبی کی توسیع ہو، صحیح، اور غزوات میں ہوں، صحیح، غلاموں کو آزاد کرنا ہو، صحیح، وہ پیش رہے ہمیشہ۔ جی سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے، یہ غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ آج ناظرین اللہ کے حضور اگر ہم نے مال خرچ کرنا ہو تو اس میں میں حق بجانب ہوں کہنے میں کہ ہم ایک تو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اور پھر جتنا تھوڑے سے تھوڑا ہے اسے کرتے ہیں، اور جو عام سے عام ہے اسے کرتے ہیں، اور وہی سمجھتے ہیں کہ صدقہ ہے، جبکہ چوتھا پارہ اللہ رب العزت شروع فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تمہاری نیکی، تمہارا صدقہ، تمہارا کچھ بھی ایسا اللہ کے حضور ہرگز نہیں پہنچتا مما تحبون، جب تک کہ وہ جو مال تم نے چھپا کر رکھا ہے، جس سے محبت کرتے ہو، حد درجہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہو، اس مال کو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نہیں لگاؤ گے تب تک تمہاری نیکی اپنے اس مقام تک نہیں پہنچتی۔ علم صاحب یہ حضور علیہ السلام کا عشق ہے صحابہ کرام کے ساتھ۔ یہ ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ ارشاد فرما رہے تھے، تو آپ نے اس سے پہلے یہ فرمایا کہ سب مرید رسول ہیں اور حضرت عمر فاروق مراد رسول ہیں۔ اچھا یہ مراد رسول کیسے ہیں، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی۔ مراد اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن ہشام، ٹھیک ہو گیا، کہ یا اللہ یا تو اسلام کو عزت دے یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے، یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، ٹھیک، یہ دو بڑے ہیں، جب یہ آئیں گے تو ان کے پیچھے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے، طاقتور بھی تھے، ہاں جی طاقتور بھی تھے، دلیر بھی تھے، بہادر بھی تھے، صحیح۔ اب پھر اللہ تعالیٰ جب پیغمبر کی دعا قبول کرتے ہیں تو پھر اس کے اسباب بڑے عجیب ہوتے ہیں، بظاہر کچھ اور لگتا ہے، بظاہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار سے وعدہ کر کے آ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ میں آپ وسلم کو میں ختم کروں گا، اللہ اکبر، تلوار لے کر بھی آ رہے ہیں، اور پھر راستے میں کسی صحابی نے کہا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ آپ کے نبی کو ختم کرنے۔ اللہ، کہا پہلے آپ بہن کی بہنوئی کی خبر لیں، اچھا وہ تو انہی کے غلام بن چکے ہیں۔ تو پھر وہ سیدھے اس طرف گئے، واقعی ان کی بہن قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ رہی تھی، جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان پر تشدد کیا، بہت زیادہ تھک گئے، تو بہن نے کہا عمر جو خون تمہارے اندر ہے وہی خون میری رگوں میں ہے، ہاں، اگر تم کفر میں پختہ ہو تو میں اسلام میں اس سے زیادہ پختہ ہو چکی ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، اب انہیں بھی اثر ہو گیا، بہن کی بات تھی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول کر لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے کہا مجھے وہ کلام دکھاؤ، کہا پہلے آپ غسل کر کے ہیں، تاکہ انہوں نے کہا ظاہر جب پاک ہوگا تو باطن بھی پاک ہوگا، بالکل اسی طرح، ٹھیک ہے۔ پھر وہ آ گئے، انہوں نے جب قرآن سنا تو بس بارگاہ رسالت کی طرف چل دیے، ارادہ اب بدل لیا، ہاں، حیت وہی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، جا رہے ہیں دار بنی ارقم کی طرف۔ صحیح، تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، کہا جی دروازے بند کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا دروازے کھول دو، کیونکہ اللہ نے آج عمر کی ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تو میں مانگ چکا ہوں اور دعا قبول ہو چکی ہے۔ ہاں، تو اللہ نے آپ کی گویا کے مانگنے پر حضرت عمر کو اسلام میں لایا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں وہ مراد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ایک روب اتنا تھا جب کفر میں تھے، حالت کفر میں، جب ابھی آ رہے ہیں تو صحابہ کرام فرما رہے ہیں دروازے بند کر،
پھر اس وقت بھی روب ہے اس وقت بھی کہ یہ نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نماز وہیں پڑھی جانے لگی کہ یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں, بیت اللہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کھلے عام کیوں نہیں؟ کہا جی وہ تو پڑھنے نہیں دیتے. کہا عمر اسلام لے آئے, پھر اس طرح نماز چھپ کرو یہ نہیں ہو سکتا. واہ 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 سبحان اللہ. پھر واقعی اسلام کو عظمت ملی اور پہلی مرتبہ نماز برسر عام پڑھی گئی بیت اللہ میں کھلے عام. اور جب ہجرت کا وقت آیا تو بھی سب نے چھپ کر ہجرت کی. صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گلے میں تلوار لٹکائی, برسر عام طواف کیا اور کہا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو, بچوں کو یتیم کرانا ہو, وہ میرے ساتھ آئے. سبحان اللہ. اس طرح وہ کھلے عام ہجرت کر کے چلے گئے. اور یہ ہے مراد مصطفیٰ صلی اللہ. بہت خوبصورت انداز میں جناب روشنی ڈالی علامہ محمد اصغر تمیمی صاحب نے. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابیات کے حوالے سے علامہ صاحب سے سوال کریں گے. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے روح اسلام. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد اصغر تمیمی صاحب. جی علامہ صاحب, ہم دوبارہ تشریف لاتے ہیں حضرت عثمان غنی. چونکہ میں نے بات کی اسی ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین کی, اسی ترتیب میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین بھی کہتے ہیں, اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا اس پہ روشنی. جی تو میں وہ ذکر کر رہا تھا ذو النورین کا جی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں صحیح آپ کے عقد میں آئیں. ماشاءاللہ, واہ. حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک بیٹی ان کے عقد میں دی تو آپ غزوہ بدر میں جب تشریف لے گئے تو وہ بیمار تھیں. تو آپ نے حکم فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو, آپ یہیں ٹھہریں بیوی کی تیمارداری میں اور آپ بدر میں شریک رہیں گے. صحیح ہے. تو چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہو گئی, پہلی فتح تھی اسلام کی, واپس تشریف لائے تو وہ فوت ہو چکی اللہ, اور وہ تدفین کر رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ. تو اس سے بیوی کے حقوق بھی سمجھ آتے ہیں. بالکل سبحان. کہ دیکھو جب بیوی بیمار ہے تو آپ نے فرمایا آپ وہاں نہ جائیں, یہاں ٹھہریں. واہ واہ سبحان اللہ. تیمارداری کریں کیونکہ آپ کی رفیقہ حیات ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی ان کے عقد میں دے دی. پھر ان کی وفات ہو گئی تو آپ نے فرمایا 40 بیٹیاں میری ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں آپ کے عقد میں دے دی. یہاں سے عظمت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلتا ہے. کتنے اچھے داماد تھے کہ جن کو سسر کہہ رہے ہیں کہ میری 40 بیٹیاں تو وہ بھی دے دیتا. اللہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو با حیا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے والد تشریف لائے, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, پھر فاروق اعظم, حضرت علی اور صحابہ بھی. تو آپ ایسے آرام فرماتے, پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ادھر ادھر تھا تو آپ معمول میں رہے. لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا کون, کہ عثمان, تو آپ نے اجازت بھی دی, فوراً اپنی کپڑے کو ٹھیک کر لی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ حضرت یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے صحابہ کرام آئے آپ معمول کی حالت میں رہے, بیٹھے رہے, عثمان کے آنے پر آپ نے حالت بدلی. فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جیسے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے. اللہ اکبر سبحان اللہ. کہ وہ اتنے شرمیلے تھے, اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید نہ آتے. سبحان اللہ. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے تشریف لے گئے, احرام بھی باندھا ہوا تھا, تو کفار نے یہاں روک لیا حدیبیہ کے مقام پر کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سمجھا کہ ان سے کوئی مذاکرات کیے جائیں تو کون مناسب شخص ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مناسب سمجھا کہ ان کے تجارتی تعلقات تھے ان سے, جو مشرکین تھے, کفار تھے, تو اس نسبت سے ان کو بھیجا. وہ بھی احرام میں تھے. اب وہاں گئے, تشریف لے گئے, بات چیت ہوئی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو عمرہ اس سال نہیں کرنے دیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حرم میں ہے, احرام بھی باندھا ہوا ہے اور وہیں طواف ہوگا, احرام کھول. انہوں نے کہا آپ جو ہے نا عمرہ کر لیں, باقیوں کو اجازت نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک میں احرام میں ہوں, حرم میں ہوں, لیکن جب تک میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی چاہتے تو کر لیتے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں, کوئی بات بے ادبی گستاخی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید اس پہ کوئی نکیر نہ فرماتے جی, لیکن انہوں نے
اپنے عشق کا ثبوت دیا کہ ہمارے محبوب کی اتباع میں کام جو ہوگا ہم اسی پہ خوش ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، تو یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا ہے نبی کی اتباع میں، آگے نہیں بڑھنا۔ اللہ اللہ، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ آگے نہ بڑھیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین، ابھی حضرت صاحب نے دو بہت خوبصورت باتیں کی ہیں کہ یعنی آقا علیہ السلام کی دو بیٹیاں ہیں اور یکے بعد دیگرے جب ایک کی وفات ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام دوسری بھی حضرت عثمان غنی کے عقد میں دے دیتے ہیں۔ اس پہ علماء کرام فرماتے ہیں ایک بڑی دلچسپ، اسی طرح محترم تمیمی صاحب ایک عالم دین تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے آج تک سنا ہے کہ غزوہ بدر میں 313 لوگ موجود تھے، 313 صحابہ کرام تھے، تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم غزوہ بدر میں 313 تھے، اور پھر دوبارہ فرمانے لگے خدا کی قسم غزوہ بدر میں 314 تھے۔ اب کہنے لگے دیکھو میں نے دونوں قسمیں اٹھائی ہیں، 313 بھی کہا 314 بھی کہا، تو وہ پھر وہ حضرت عثمان غنی کی بات تھی۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کو حضور نے خود اجازت دی، اور جب وہ گئے تو ان کی زوجہ محترمہ وفات پا چکی تھی، تو پھر وہ غمگین تھے، وہ اس حال میں تھے کہ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو کیوں غمگین ہے عثمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میرا آپ کے ساتھ جو تعلق تھا رشتہ داری کا وہ ٹوٹ گیا، اور دوسرا آپ نے جو غزوہ بدر کے صحابہ کرام کی اتنی عظمت بیان کی ہے میں اس سے محروم رہ گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ تم اس میں شامل نہیں تھے، لیکن جو عظمت ان سب کی ہوگی وہی تمہاری بھی ہوگی عثمان، اور دوسری جو وجہ ہے پریشان ہونے کی، جو آپ سے تعلق تھا رشتہ داری کا سسر ہونے کا وہ ٹوٹ گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں ٹوٹا نہیں، ہم اسے دوبارہ بحال کر دیں گے، دوسری بیٹی بھی۔ تو اسی طرح خلیفہ راشد چوتھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عشق مصطفیٰ کی مثالیں بھی لازوال ہیں۔ وہ ایک آدھ ہجرت مدینہ کے حوالے سے، جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور آپ کے بیٹوں کی طرح آپ کے گھر میں رہے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب تھا، اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نسبت آپ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ حضرت علی کے عقد میں تھی، اور انہی سے ہی گویا کہ آگے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہی چلا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع پر سارے صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے گئے، تو حضرت علی رضی موجود تھے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، کیونکہ آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ کو روکا تھا کہ جب مجھے اجازت ہوگی تو کٹھے چلیں۔ اب آپ اندر موجود ہیں مکان میں، کفار نے میٹنگ کی، ٹھیک ہے، اب وہ بھی قرآن میں مذکور ہے، جب انہوں نے کہا دار الندوہ میں میٹنگ بلائی، اس میں شیطان بھی شریک ہوا ایک بزرگ کی شکل میں، شیطانوں کے ساتھ شیطان تو لہٰذا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ختم کیا جائے، تو کسی نے رائے دی کہ ان کو آپ جو ہے نا قید کر دیں، تو اس پر شیطان نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو صحابہ کرام ہیں شاگرد ہیں وہ اتنے پروانے ہیں، وہ جان پر کھیل کر بھی انہیں رہا کروائیں گے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ پھر ان کو جلا وطن کر دیں، کہا نہیں وہ اتنی میٹھی زبان رکھتے ہیں، جہاں جائیں گے لوگ ان کے اور ساتھ ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ لہٰذا ابو جہل نے رائے دی کہ ہر قبیلے کا ایک شخص ہو اور اکٹھے ہو کر حملہ آور ہو جائیں اور آپ کو شہید کر دیں، تو سب سے ان کا خاندان جو ہے وہ قصاص نہیں لے سکتا تو دیت دے دیں۔ اس پر شیطان نے واہ واہ کہی اور اس کی تائید ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ جائیں باہر، اور سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہاتھ میں کنکریاں لیں پڑھتے ہوئے پھینک دیں، یہ کرنا آپ کا کام ہے، ان سے نکالنا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے، عجیب بات یہ ہے کہ وہ سارے خون کے پیاسے تلواریں لے کر باہر کھڑے ہیں، اور اللہ کے نبی اندر ان کی امانتوں کی فکر میں ہے، سبحان اللہ، کہ ان لوگوں کیونکہ امین کہتے تھے، اپنے مال امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، تو ان کی امانتیں جو ہیں میں کیسے ان کو سپرد کر کے جاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گویا کہ ان کی امانتیں ان کے سپرد کی کہ میرے بعد ان کو دے دینا، اور اپنے بستر پر بھی سلایا۔ سبحان اللہ۔ وہ بستر جسے خطرہ تھا کہ آتے ہی کوئی بغیر دیکھے ہی حملہ کر دے، لیکن علی نے فرمایا آرام فرمایا کوئی بات نہیں، نبی کی جان زیادہ عزیز ہے، اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب عجیب بات علماء نے لکھی کہ اس وقت جو اہل مکہ کی امانتیں تھیں وہ علی کے حوالے ہو گئی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی امانت تھی وہ صدیق کے حوالے ہو گئی۔
وہ حضور صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے، تو نسبتیں سب کی بڑی زبردست ہیں، جس کا نام لے اپنی سارے درخشندہ ستارے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ ناظرین یہی حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر رات تو میں سوتا تھا اور کوئی پتہ نہیں، خبر نہیں تھی کہ موت آ جائے، لیکن آج رات مجھے یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا صبح امانتیں دے کے آنا، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک مثال جو صحابہ کرام کی نام میں کمال مثال سمجھی جاتی، کیونکہ جتنے ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں ان کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتیاں نہیں ہوئیں۔ اب جو نام میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ لے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کفار نے بھی اور ان کے جو سردار تھے انہوں نے بھی انتہائی جو ہے وہ ظلم اور زیادتیاں اور سختیاں کی، اس حوالے سے ان کا عشق جو تھا بے مثال عشق ہے بلال حبشی۔ جی بالکل، اس پہ روشنی۔ بے مثال عشق ہے، حبشہ سے آئے تھے جی ہاں، اور امیہ بن خلف جو بڑا ظالم جابر کافر بڑا نام تھا، ان کے وہ غلام تھے اور کلمہ پڑھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس پاداش میں ان پر ساری رات ظلم ہوتا، تشدد، کوڑے برسائے جاتے اور کفار اکٹھے ہو جاتے اور ان کو گرم ریت پر لٹایا جاتا۔ اگر لکھتے علماء کہ اگر کسی اور کی لٹاتے تو چربی شاید پگھل جاتی، اور پھر بچوں کو رسی باندھ کر کہتے گلیوں میں گھسیٹو۔ تو ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا اور ان پر تشدد ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، آپ دل میں کہہ دیا کریں یہ کلمہ اور آہت زبان سے نہ کہا کریں، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا، لیکن اگلے دن پھر گزرے تو پھر وہی عالم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا ضرور میں نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن دل گوارا نہیں کرتا کہ اس تشدد کے عالم میں اللہ اور اس کا رسول کا نام میں دل میں رکھوں اور زبان پر نہ لے آؤں۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ وسلم کو آ کے جب صورتحال بتائی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، فرمایا میں کاش میرے پاس کوئی دولت مال ہوتا میں اسے خرید لیتا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیا وہ سنتے تھے، اور وہ آپ وسلم کی جو مزاج شناس تھے انہوں نے فوراً جا کر کہا کہ امیہ بن خلف کو کہ سودا کرتے ہیں، یہ میرا غلام لے لو اور یہ دے دو۔ وہ حیران ہوا کہ آپ کا غلام ہونہار خوبصورت اور یہ تو رنگ کے کالے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا تم ظاہر کو دیکھتے ہو، میں باطن کو دیکھتا ہوں۔ اس کا دل محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہے، لہٰذا انہوں نے خریدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، آپ نے گلے لگایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب آپ کی مرضی، میری طرف سے آپ آزاد ہیں، جہاں جائیں۔ انہوں نے کہا اب تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہوں، اب میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ حضرت بلال کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان پر مقرر فرمایا، اذان دیتے تھے، ہر وقت آپ کا چہرہ سامنے ہوتا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہیں یہ برداشت نہ ہوا کہ میں اذان دوں اور آپ سامنے نہیں، لہٰذا وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کیسے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بلال اتنی بے وفائی اچھی نہیں ہوتی، آپ اپنے ہمارے شہر کو چھوڑ گئے۔ چنانچہ پھر آ گئے، جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں نے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما، انہوں نے چچا سے گزارش کر دی کہ آج وہ اذان تو سناؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال نے کہا میں کبھی بھی اذان نہ دیتا، لیکن یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کو میں نے دیکھا کہ میرے نبی ان کو چومتے تھے، سونگتے تھے، ان کی لاڈ پیار برداشت کرتے تھے، لہذا میں بھی ان کی فرمائش کو رد نہیں کر سکتا۔ انہوں نے جب اذان دی تو پھر مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا، لوگوں نے ایسے سمجھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے ہیں۔ اذان جو ہوئی کیونکہ وہ سارا منظر سامنے آ گیا اور سارے لوگ آ گئے، لیکن بلال اذان تو دی مگر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آخر میں ایک حضرت، کیونکہ ہم نے صحابہ کرام کی بات کی ہے، میں ایک صحابیات میں سے کسی ایک کی مثال لینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی ہیں اور حضرت آقا علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اس حوالے سے ایک بات بتا دیں پھر ہم انشاءاللہ پروگرام کی آخر میں چلیں۔ عام طور پہ یہ بات ہے کہ ہمیشہ اور لوگ تو کسی بندے کو قبول کرتے ہیں، اگر کوئی بمشکل قبول کرتی یا تو بیوی ہوتی ہے یا اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں خاندان۔ صحیح ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کہ جو مالدار تھیں، سنجیدہ تھیں اور بہت سے لوگ خواہش رکھتے تھے ان سے نکاح کرنے، صحیح، لیکن
انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار فرمایا، پیغام بھیجا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کی تجارت کرنے گئے تو ان کے میسرہ غلام تھا، اس نے بے پناہ برکتیں دیکھیں تو آ کے ذکر کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا۔ آپ نے فرمایا میں تو ایک غریب ہوں، کہا جی اگر ایسی عورت ہو، مال بھی ہو اور آپ سے نکاح کرنا چاہے، فرمایا مجھے منظور ہے۔ صحیح۔ چنانچہ پھر ان کا نکاح ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی غار حرا کے اندر، صحیح، پہلی بار جب وحی آئی، ظہر کلام اللہ تبارک و تعالی کا، اور آپ جب گھر آئے تو آپ کے بخار کی کیفیت، شان مبارک کانپ رہے تھے، صحیح، تو آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ اور مجھے تو جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور وہ اوصاف بیان کیے کہ آپ تو یتیموں کا سہارا، بے کسوں کے کام آنے والے، اتنے اعلیٰ اخلاق والے، لوگوں سے محبت کرنے والے، ان جیسی صفات والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یعنی بیوی نے تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو بڑے عالم تھے تورات انجیل کے، انہوں نے، وہ بڑی عمر کے تھے، ان کے جو ابروئیں تھیں وہ نیچے گری ہوئی تھی، اوپر اٹھا کے دیکھا، کہا یہ تو وہی ناموس ہے، وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ ان کا میری قوم، کہا ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت خدیجہ، علماء فرماتے ہیں کہ دین اترا تو مرد پر ہے لیکن سنبھالا عورت نے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں کسی بھی اپنی سوکن پر، آپ کی ازواج پر اتنی مجھے رشک نہیں آتا تھا جتنا خدیجہ پر آتا کہ وہ کب کی فوت ہو چکی، اللہ کے نبی ہر وقت ان کا ذکر کرتے تھے محبت، اور ان کی سہیلیوں میں گوشت بھیجتے تھے۔ میں نے پوچھا جی کیا وجہ ہے کہ میں ایک خاتون، کنواری اور ایک بوڑھی کو آپ ذکر کرتے رہتے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے معلوم نہیں، انہوں نے اس وقت ساتھ دیا جب میرا کوئی نہیں تھا، اللہ ہر اعتبار سے انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ تو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے، اور یہ اعزاز بھی ان کو ہے، انہی کی پھر اولاد سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان چلا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحابہ کرام اور عشق مصطفیٰ۔ آج کے ہمارے مہمان تھے حضرت علامہ مولانا محمد اصغر تمیمی صاحب۔ آج چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں آنے والے اپنے مہمان کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اور وقت نکالا، اور بڑا قیمتی موضوع آج آپ نے ہم نے چھیڑا ہے صحابہ کرام کا۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہیں گے کہ جو ذکر ہم نے کیا ہے، جن نفوس قدسیہ کا ذکر ہم نے کیا ہے، جن اعلیٰ لوگوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میری مراد صحابہ کرام علیہم الرضوان، اللہ رب العزت ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر ایسا عمل، ایسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام اور رفقائے خاص کا تھا۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ہمیشہ خوش رہیے، خوش رکھیے، دیکھتے رہیے پروگرام روح اسلام۔ فی امان اللہ۔